أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو مبتدا اور خبر کے بارے میں تھی. مبتدا اور خبر کے متعلق جو کچھ مختصر بیان تھا وہ گزر چکا. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ فعل کن کن چیزوں پر عمل کرتا ہے اور دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ معمول فعل کون سی چیزیں ہیں. تو معمول فعل کے متعلق ہم نے بیان کیا کہ نائب فاعل، فاعل، نائب فاعل، مفعول به، مفعول له، مفعول فیہ، مفعول مطلق، حال، تمییز وغیرہ ہیں. یہ تمام کے تمام وہ عنوان معمول فعل کہلواتے ہیں. فاعل اور نائب فاعل کے بارے میں گفتگو ہو چکی اور آج کی گفتگو اب مفعول به کے بارے میں. سب سے پہلے مفعول به کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مفعول به کس مفعول کو کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں مفعول به وہ اسم ہوتا ہے، وہ ایسا اسم منصوب ہوتا ہے کہ فعل فاعل جس پر واقع ہوتا ہے، یعنی فاعل کا عمل، فاعل کا فعل جس اسم منصوب پر واقع ہو اس اسم منصوب کا نام ہے مفعول به. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. ضرب ایک عمل ہے، ایک فعل ہے. یہ ضرب کا قوام زید کے ساتھ ہے، بس زید کا عمل جس شخص پر واقع ہو، جس اسم منصوب پر واقع ہو، اسے یہ واقع ہو رہا ہے عمر پر، لہذا عمر کو ہم مفعول به کہیں گے. ترکیب یوں ہوگی ضرب فعل، زید فاعل، عمرا مفعول به. وہ مثال جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے نصر زید بکرن، زید نے بکر کی مدد کی. نصر فعل ماضی مفرد مذکر غائب اور فعل معلوم اور فعل متعدی بھی ہے. زیدن اس کے لیے فاعل اور بکرن مفعول به. یہاں تذکر مفعول به غالباً در جواب چه کسی را یا چه چیزی را می آید. کہتے ہیں کہ معمولاً مفعول به چه کسی کے جواب میں یا چه چیزی را کے جواب میں آتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ مثلا امر کو کس نے مارا، یہ سوال، اس سوال کے جواب میں جو چیز آئے، مثلا زید نے کسے مارا، یوں کہے زید کو کس نے مارا نہیں، کس امر کو کس نے مارا، تو ہم یوں کہیں گے زید نے کس کو مارا، تو کہیں گے عمر کو مارا. ضرب زید عمرا، یہ عمرن جو ہے مفعول به ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا زید نے کس کو مارا یعنی زید کو، جواب چه کسی را، کس شخص کو. زید نے مارا کہیں گے امر کو مارا. مثلا وہ میرے پاس خبر لایا یا اس نے مجھے کتاب دی. وہ کتاب شخص نہیں ہے، کتاب چیز ہے. اخذت الکتاب، میں نے کتاب کو لیا، میں نے کتاب لی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرأت الدرس، میں نے درس پڑھا. پر یہ جملہ جو ہے چیزی
معمولاً یعنی غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور چکسی ذوی العقول کے لیے آتا ہے. یعنی مفعول بھی دونوں ہو سکتے ہیں. مفعول بھی ممکن ہے ذوی العقول ہو, ممکن ہے غیر ذوی العقول ہو. لذا جب آپ کہتے ہیں کہ زید نے عمر کو مارا تو عمر یہ ذوی العقول میں سے ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے مثلا قرآن کی تعلیم حاصل کی, یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے درس پڑھا, میں نے پانی دیا وغیرہ ذالک, یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم اسی میں کہتے ہیں چے چیزی رو. کس چیز کو, مثلا آپ نے کس چیز کو پڑھا, میں نے قرآن کو پڑھا. آپ نے کس چیز کی تعلیم حاصل کی, قرآن کی تعلیم حاصل کی. آپ پوچھتے ہیں مثلا فرض کریں آپ نے کیا کیا, تو آپ کہتے ہیں میں نے درس پڑھا وغیرہ. یہ چیزیں گاہی جملے در محل مفعول به واقع می شود کہ در این صورت محل منصوب خواهد. کہتے ہیں کبھی جملہ جو ہے مفعول به محلن واقع ہوتا ہے, کبھی جملہ مفعول به کی جگہ پر آتا ہے, کبھی جملہ مفعول به کی نیابت میں آتا ہے, کبھی جملہ مفعول به کے محل پر واقع ہوتا ہے, محل میں واقع ہوتا ہے. کہتے ہیں اس صورت میں ہم کہیں گے یہ جملہ محلن منصوب ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں قل صدق اللہ, قل فعل فاعل کے ساتھ, انت کی ضمیر مستتر ہے اس میں, جس کا مستتر ہونا واجب ہے. انشاءاللہ یہ بحث بعد میں کسی مناسبت کے ساتھ ذکر کی جائے گی کہ کہاں کہاں واجب ہے ضمیر کا چھپانا, پوشیدہ کرنا, مستتر کرنا, کہاں جائز ہے. تو بہرحال ان مقامات میں جہاں ضمیر کا چھپانا واجب ہے ایک فعل امر ہے. اس میں قل میں ایک ضمیر ہے انت کی جس کا چھپانا واجب ہے, یہ اس کی فاعل فعل فاعل ہو گیا. اب چونکہ صدق اللہ مفعول به کے محل میں واقع ہو رہا ہے, لذا صدق فعل اللہ فاعل فعل فاعل پورا جملہ جو ہے یہ محلن منصوب ہے قل کے لیے. اسے ہم کہتے ہیں مقولہ. دوسرے افعال کے لیے جب آئے تو اسے کہیں گے جملہ محلن مفعول منصوب ہے, لیکن قال یقول قول مقول اس کے لیے کہیں گے یہ قول ہے, یہ مقولہ ہے. اس کے لیے ترکیب یہ کہتے ہیں قل فعل فاعل, انت کی ضمیر اس میں مستتر ہونا, اور فاعل میں صدق فعل اللہ فاعل, یہ جملہ جو ہے محلن منصوب ہے اور مفعول به واقع ہو رہا ہے. یہ جملہ تیسرے نمبر پر صفحہ نمبر 48 مفعول به کبھی اس میں ظاہر اور کبھی ضمیر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مفعول به کبھی عنوان اس میں ظاہر ہو, جس طرح اخذت الدرس قرأت الکتاب, یہ اس میں ظاہر ہے, اور کبھی ضمیر ہو. مثال کے طور پر آپ یوں کہتے ہیں کہ الدرس قرأته, الدرس قرأته, الکتاب مثلا اخذته, ہو کی ضمیر جو ہے یہ مفعول به واقع ہے. نیچے انہوں نے کہا کہ ضمائر مفعولی مانند ضمائر منصوب میں بشرط در بحث اسم ہو یہ مبنی ذکر کر دی. حوالہ دے رہے ہیں کہ ضمائر مفعولی جو ہیں وہی منصوب کی ضمیریں ہیں جو اسم مبنی کی بحث میں ذکر کی گئی ہیں. اور آپ جب کہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں ضربتہ, میں نے اسے مارا, ضربناہ, یا آپ کہتے ہیں کہ مثلا ضربہ, اس نے اسے مارا, ضربہما, ضربہم, ضربہا, ضربہما, ضربہن, ضربک, ضربکما, ضربکم, ضربکے, ضربکما, ضربکن, ضربہو, ضربہما, ضربہم. یہ تمام جو ہے آپ ضربنا, ضربہ,
مثلا ضربنی، ضربنا اس نے ہمیں مارا، ضربنی اس نے مجھے مارا، ضربک اس نے تجھے مارا، ضربکما اس نے تم دونوں کو مارا، مرد کے لیے مذکر کے لیے، ضربکم اس نے تم سب مردوں کو مارا، ضرب کے، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، اسی طرح تمام کی تمام. ضربتہو بھی صحیح ہے، میں نے اسے مارا. اچھا ترکیب مثال ضمیر متصل، ضمیر متصل کی مثال دے رہے ہیں. اہدنا، دیکھیں اہدنا تو ہدایت کر ہمیں، اہد فعل، انت کی ضمیر اس میں فاعل جس کا مستتر ہونا واجب ہے، نہ اس کے لیے مفعول به، الہ حرف جار، سواء مضاف، الصراط مضاف الیہ. یہ سواء الصراط جو ہے مجرور ہے الہ جار کے لیے، جار مجرور متعلق ہے اس کے لیے. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اہد فعل اور فاعل، انت کی ضمیر ہے جو اس میں فاعل ہے، اور نا مفعول بھی جو کہ ضمیر متصل ہے، مبنی بر سکون محلا منصوب ہے، مفعول بھی ہے. الہ حرف جار، سواء مجرور مضاف، الصراط مضاف الیہ، یہ جار مجرور متعلق ہے اہد کے. ضمیر منفصل کے لیے مثال جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں نعبد سے ایاک منفصل آیا ہے جدا، اور نستعین سے دوسرے ایاک منفصل اور جدا ہے. لہذا ایاک کو کہیں گے مفعول بہ مقدم، نعبد فعل اور فاعل. ایاک نستعین مفعول بہ مقدم، نستعین فعل بفاعل ہے. اب کیسے کہیں گے؟ ایاک کہنا ہے ایاک ضمیر منفصل منصوب مبنی بر فتح محلا منصوب ہے اور مفعول به واقع ہو رہا ہے، اور نعبد فعل وفاعل، اور اسی طرح ایاک نستعین. تذکر تقدیم مفعول به پر عامل خود جائز ہے. کہتے ہیں دیکھیں مفعول به ایک مرتبہ مفعول به کا فاعل سے مقدم ہونا یہ بھی جائز ہے، اور کبھی کبھی مفعول به کا خود عامل سے مقدم ہونا بھی جائز ہے، جس طرح یہی ایاک نعبد اس صورت میں بھی صحیح ہو، چاہے ضمیر منفصل کی صورت میں ہو یا اس میں ظاہر کی صورت میں، جس طرح زیدان ضربتو. اگر ضمیر منفصل یا اسمی صدارت طلب مثل استفہام، اس میں استفہام مفعول به قرار گیرن تقدیم آنا برفع لازم ہے. اب بتا رہے کہ کہاں مثلا ضمیر کو یا اس میں ظاہر کو جو صدارت طلب ہو، مفعول به اگر یہ واقع ہو جائیں تو فعل پر مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے. کہتے ہیں من رأیت، کسے دیکھا تو نے. ظاہر من چونکہ صدارت طلب ہے، اس میں استفہام ہے، یہ مفعول به واقع ہو رہا ہے، اس کا مقدم کرنا خود رأیت پر واجب ہے. اب یوں نہ کہے رأیت من کو بعد میں لے، نہیں، من کو پہلے لائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو صدارت طلب ہے، اس کو ابتدا میں ہی لانا چاہیے. ترکیب کریں اب. من اسم استفہام مبنی بر سکون در محل نصب، یہ محل منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ مفعول به واقع ہو رہا ہے. رأیت فعل اور تا اس میں فاعل ہے، جو فعل اور فاعل ہے. بس کس نے من کو منصوب کیا؟ عامل کون سا ہے؟ رأیت ہے جس نے. اور اہدنا میں نا کو کس نے منصوب کیا؟ خود اہد ہے فعل جو. اور نعبدو نے عمل کیا ہے ایاک پر، اور نستعین نے ایاک پر عمل کیا ہے، جن دونوں کو منصوب کیا ہے محلن. مثال نمبر 2 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایاک یہ ایک ضمیر منفصل ہے جو خود عامل پر مقدم ہو چکی ہے، نعبدو سے پہلے آئی. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو اس طرح نہ ہے، متصل لے آئیں گے تو وہ حصر کا فائدہ نہیں ملے گا. مثلا نعبدو کا ہم کہیں، نعبدو کا سے اختصاص نہیں سمجھا جا رہا، نعبدو سے حصر نہیں سمجھا جا رہا. لیکن ایاک نعبدو جب، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے. ایاک نستعین کیونکہ وہ افراد جن کو اللہ نے مدد کے لیے منسوب کیا ہے، اگر ان سے مدد مانگے تو در واقع اللہ سے مدد مانگنا ہے، غیر خدا سے مدد نہیں مانگنا. ہاں غیر خدا سے مدد مانگنا اس وقت جب آپ اس غیر خدا کو مستقل سمجھیں تو وہ صحیح نہیں ہے.
جب بھی آپ کسی ولی پروردگار سے یا کسی بھی عمل صالح سے مدد مانگتے ہیں تو در واقع چونکہ حکم پروردگار ہے ان سے مدد مانگو، اس لیے آپ اس حکم پروردگار کے مطابق مدد مانگ رہے ہیں۔ لہذا جب آپ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، خود صبر خدا تو نہیں ہے، صلاۃ خدا تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صبر اور صلاۃ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے مدد مانگو، تو ہم اللہ کے امر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے صبر اور صلاۃ سے، لہذا اولیاء اللہ سے، انبیاء سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو چونکہ امر پروردگار ہے، اس امر پروردگار کی تعمیل اور فرمانبرداری کے لیے ان سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ مدد مانگنا در واقع خود اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، چونکہ اللہ نے اگر یہ نہ کہا ہوتا ہم ہرگز ان سے مدد نہ طلب کرتے، لذا غیر اس شرط پر حرام ہے اور یہ شرک ہو جائے گا جب آپ یوں کہیں گے کہ ایک ایسے شخص سے مدد مانگے اور مستقل اس کو سمجھیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا فلاں نبی، فلاں رسول، فلاں مثلا امام ہماری مدد کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ طاقت اور قدرت اللہ نے اسے دی ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے، اور وہ کرتے ہیں۔ اگر کہیں کہ اللہ کے مقابل میں ایک جدا طاقت ہے، اللہ جتنی اس کو طاقت ہے اللہ سے بڑھ کر اس کو طاقت ہے، وہ خود خدا ہے، تو یہ شرک اور کفر ہے۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں صفحہ نمبر 69 پہ یعنی 49 پہ، وہ سوالات دو طرح سے مرکب ہیں، ایک پرسش ہے، ایک سوال ہے، اور ایک ایکسرسائز ہے، تمرین ہے، مشق ہے۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ سوال نمبر اول، مفعول بہ را تعریف کر دے، بیچ گئے امرا بیان کریں، مفعول بہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 2، ضمائر مفعولی را نام ببرید، مفعولی ضمائر جو کہ ویسے اسماء مبنی میں ذکر ہو چکے ہیں ان کو لکھیں، نام اس کے بیان کریں۔ درچے موارد مفعول بہ پر فعل مقدم بشود، کون کون سے مقامات ہیں جہاں مفعول بہ کو فعل پر مقدم کیا جاتا ہے یا مفعول بہ فعل سے مقدم ہو جاتا ہے۔ ب، یہ ترکیب کریں، قالوا قلوبنا غلف، قالوا فعل، یہ فعل ماضی ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے، قال، قالا، قالوا، القول مصدر ہے، کہنا، یہ اجوف الواوی ہے، القول، قلوبنا مبتدا، غلف خبر، قلوب مضاف اور مبتدا نا مضاف الیہ، یہ مبتدا اور غلف خبر، مبتدا خبر پورا جملے اسمیہ ہے جو مقولہ واقع ہو رہا ہے قول کے لیے، جو میں نے عرض کیا دوسرے افعال کے لیے جو اصطلاح ہے، اگر جملہ اس کے لیے مفعول واقع ہو تو کہیں گے یہ جملہ محلن منصوب ہے اور مفعول واقع ہو رہا ہے اس کے لیے، لیکن جب قال یقول کے مادے کے بعد آئے تو کہیں گے یہ مقولہ ہے اس کے لیے جو محلن منصوب ہو رہا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر فعل امر، اللہ اس کے لیے مفعول بہ ہے، اطیعوا چونکہ فعل بفاعل ہے اور اطیعوا الرسول بھی اسی طرح ہے، اللہ اس کے لیے فاعل تو مفعول بہ، اطیعوا فعل بفاعل، الرسول مفعول بہ اور اطیعوا فعل بفاعل۔ قالوا حرقوه او انصروه او انصروا آلہتکم، اور کہا انہوں نے یا اسے جلا دو یا اپنے الہوں اور معبودوں اور خداؤں کی مدد کرو۔ قالو فعل بفاعل وہی صیغہ ہے جو قالو قلوبنا میں تھا۔ حرقوه، حرق، حرقا، حرقو، یہ امر حاضر ہے جمع مذکر، ہا کی ضمیر مفعول کی ضمیر ہے، حرقوه یعنی اسے جلا دو، حرق، حرقا، حرقو، حرقو کے ساتھ ضمیر ہے جو ہو کی مفعول بہ کی ضمیر ہے، حرقو فعل فاعل مفعول بہ، واو حرف عطف، انصرو، انصر، انصرا، انصرو، یہ نصر ہے ینصرو سے ہے، فعل امر جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اولہتکم، اولہتا مضاف ہے، کم مضاف الیہ، یہ مفعول بہ ہے انصرو کے لیے، بس یہ جملہ عطف ہے اس جملے پر،
یہ مکمل حرقوہ او انصروا آلہتکم مکمل مقولہ ہے قالو کے لیے جو محل منصوب ہے. البتاتو تو تقسی القلبہ، البتاتو تو مبتدا تقسی فعل، اس میں ضمیر ہے کی فاعل جو جا رہی ہے البتاتو کی، القلبہ مفعول بھی ہے اس کے لیے، بس یہ جملہ خبر ہے اس البتاتو کے لیے. القلبہ یہاں مفعول بھی ہے جو اس میں ظاہر واقع ہے. ان صاحب الزمان علیہ السلام قال كان علي بن الحسين زين العابدين يقول في سجوده في هذا الموضع وأشار بيده إلى الحجر تحت الميزاب عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك يسألك ما لا يقدر عليه غيرك. یہ صحیفہ سجادیہ سے ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں. عبیدک، عبیدک، عبید مضاف ہے، کاف مضاف ہے، یہ مبتدا ہے، بفنائک خبر، باقی بھی اسی طرح ہیں. اور یسألک ما لا، یسألو فعل ہے، اس میں ضمیر ہوگی اس کے لیے فاعل ہے، کاف اس کے لیے مفعول بھی، اور ما یہ ما اس میں موصول ہے، یہ دوسرا مفعول ہے اس کے لیے. لا یقدرو یہ جملہ صلہ ہے اس کے لیے. غیرو کا یقدرو کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، علیہ متعلق ہے اس کے. یہاں تک گفتگو تھی مفعول بھی کے بارے میں. اب جو گفتگو ہے مفعول لہ کے بارے میں ہے. مفعول لہ کیا ہے؟ مفعول لہ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ وہ ایسا اسم ہے جو اپنے عامل کے واقع ہونے کی علت کو بیان کرتا ہے، یعنی کس سبب سے یہ جو ہے نا واقع ہوا ہے عمل. ضرب زید بکرا تأدیبا، زید نے بکر کو ادب سکھانے کی وجہ سے مارا. ضرب فعل، زید فاعل، بکرا مفعول به، اور تأدیبا مفعول اجلہ، مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، مفعول لہ بھی کہتے ہیں. دوسری مثال قعد زید عن الحرب جبنا، قعد فعل، زید الفاعل، عن الحرب متعلق ہے اس کے، اور جبنا یہ کیا ہے؟ یہ مفعول لہ، مفعول لاجلہ. کیوں قعد جنگ سے، حرب سے کیوں پیچھے ہو گیا، کیوں بیٹھ گیا؟ کہتے ہیں بیٹھنے کا سبب ہوئی ڈر اور خوف. بھاگنے، وہ فلاں جنگ سے بھاگ گیا، کیوں؟ خوف کی وجہ سے. وہ پیغمبر کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، اس لیے چونکہ اپنی جان کو انہوں نے محبوب سمجھا، اہمیت دی، اپنے خود کو اہمیت دی پیغمبر سے. اگر پیغمبر کو خود سے اہمیت دیتے اور اولا سمجھتے اور اولا بالتصرف سمجھتے تو ہرگز اپنی جان کی وجہ سے چھوڑ کر پیغمبر کو تنہا نہ چھوڑ دیتے دشمنوں میں. تذکر صفحہ نمبر 50 پر تذکر میں کہتے ہیں سب سے پہلے مفعول اللہ در جواب سؤال برای چی چه علت میاد، ویسے کس چیز کے لیے، کیوں، کس سبب سے، کس علت سے، کس وجہ سے، ان چیزوں کے جواب میں مفعول بھی ذکر کیا جاتا ہے. نمبر 2 مفعول در صورتی کی مصدر بودے و با عامل خود از جہت وقت و عامل متحد باشد منصوب میشود. کہتے ہیں یہی مفعول لہ جب خود مصدر ہو اور اپنے عامل کے ساتھ وقت اور فاعل کے اعتبار سے متحد ہو تو اسی کو منصوب ذکر کیا جاتا ہے، یعنی خود منصوب ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کے علاوہ بدر غیر ان صورت میں وسیلہ یکید حروف جارہ، کہ حروف جارہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے وہ حروف جارہ کہ دورہ یہ معنی تعلیل می باشد، وہ حروف جارہ جو علت کے معنی میں آتے ہیں، تعلیل کے معنی میں آتے ہیں، ان کے ذریعے سے مجرور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ضربتہ للتأدیب، وہی اوپر والا ضربتو، مثلا ضرب زید بکرا تأدیبا، مثلا اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ ضرب زید بکرا للتأدیب. باید دانش سے حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں باید دانش کے در صورت وجود شرائط نصب مفعول به واجب نیست. کہتے ہیں اگر یہ شرائط موجود ہو تو بھی نصب واجب نہیں ہے بلکہ اس کا جر بھی جائز ہے. مثال ضربتہ للتأدیب. اچھا اس کی مثال هو الذی خلق لکم ما فی الارض،
ترکیب میں کیا ہوا مبتدا محلن مرفوع ہے, الذی اس میں موصول اور یہ محلن مرفوع ہے اور خبر ہے الذی ہوا کے لیے, خلق فعل اور ہوا کی ضمیر اس میں فاعل جو کہ مستتر ہے, لکم جار مجرور متعلق خلق کے, ما اس میں موصول ہے جو کہ محلن منصوب ہے, مفعول بہ فی الارض جار و مجرور متعلق ہے ایک عامل مقدر کے, کہ یہ وہ عامل مقدر ما موصول کے لیے صلہ واقع ہو رہا ہے. بس جملہ خلق لکم ما فی الارض الذی الیہ صلہ واقع ہوا, اور خود الذی کیا ہوا, الذی خبر ہے ہوا مبتدا کے لیے. بس یہاں الذی کیا ہے, الذی اس میں موصول ہے جو کہ محلن مرفوع ہے اور خبر واقع ہو رہا ہے ہوا کے لیے. اچھا, اس مثال میں مخاطبین علت ہے خلق کے لیے اور ضمیر مربوط بے آنہا چون مصدر نیز مجرور شدہ ہے. کہتے ہیں چونکہ جو ضمیر ہے اس کے ساتھ مربوط وہ مصدر نہیں ہے, لہذا مصدر اس کو ذکر کیا گیا ہے. لکم و ضمیر آنہا چون مصدر نیز مجرور شدہ ہے. یہ حوالہ دیا ہے شرح قطر الندی کا, صفحہ نمبر 227. البتہ یہ شرح قطر الندی یہاں مجھے لانی پڑے گی, اس کتاب سے بھی کچھ مطالب اگر درد بخور ہوئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی بہرحال اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث کرنا مناسب ہے. زیادہ تفصیل میں بحث کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے زیادہ. اور بہرحال دوسرا نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ تہیأت للسفر, تہیأت فعل اور تا جو ہے اس کے لیے فاعل ہے تہیأت, چونکہ یہ تہیأت تہیأ 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 تہیأت تہیأت تہیأن تہیأت تہیأت متکلم وحدہ کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے. للسفر جار مجرور, اس کے لیے شاہد مثال کیا ہے اس میں, کہتے ہیں شاہد مثال یہ ہے کہ سفر جو ہے علت ہے تہیؤ کے لیے. کیوں آپ آمادہ ہو رہے ہیں, کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سفر پہ جانا ہے. لذا داری مثال سفر علت برائے تہیؤ ہے. اگر سفر ہی نہ ہوتا تو آپ کا آمادہ ہونا بے معنی تھا. آمادگی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سفر پہ جانا ہے. خب ظاہر ہے اگر سفر پہ نہ جانا ہو تو پھر یہ تمام چیزیں سیٹ کرنا, لباس رکھنا, اٹیچی بنانا, یہ کرنا اور ٹکٹ لینا, یہ سب چیزیں بیکار ہیں. چونکہ سفر پہ جانا ہے یہ تمام آمادگی اسی سفر کے لیے. چون از جہت زمان و عامل خود متحد نیز مجرور شدہ, کیونکہ یہاں اپنے عامل کے ساتھ از ایسے زمان متحد نہیں ہے لہذا مجرور ہو گئے. نمبر 3 مثال اکرمتک لإکرامک ایایا, میں نے تیرا احترام کیا اس لیے چونکہ تو میرا احترام کرتا ہے, بخاطر اس کے کہ تیرا ہے میرے لیے. اکرم تو فعل فاعل کے ساتھ, ضمیر تو اس کے لیے فاعل ہے, کاف ضمیر متصل ہے اس کے لیے, محلن منصوب ہے, مفعول بھی ہے, لے حرف جار ہے, اکرام مجرور, اور جو اکرام حرف اکرام مصدر ہے یہ مصدر اضافہ ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کی جانب جو کہ کاف ہے, اور اس کے لیے ایک مفعول ہے جو ایایا کی صورت میں ہے. تو بس چونکہ مصدر جب اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہو تو مفعول کو منصوب کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے, اور جب مفعول کی طرف اضافہ ہو تو فاعل کو مرفوع کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے. بس اس صورت میں اکرام چونکہ مصدر ہے اور اضافہ ہو رہا ہے کاف کی جانب جو کہ اس کے لیے فاعل تھا, لہذا اس کو لفظاً یہ اکرام کا ظاہراً تو آپ دیکھ رہے ہیں مجرور ہو رہا ہے اس کے لیے چونکہ فاعل ہے محلن مرفوع ہے. ایایا اس کے لیے مفعول بھی ہے, منصوب ہے. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کاف مفعول بھی مضاف ہے محلن مجرور, ایایا ضمیر منفصل اور محلن منصوب مفعول بھی ہے برائے اکرام. اس مثال میں اکرام علت ہے اکرمتو کے لیے. کیوں؟ اگر اکرمتو کا نہ ہوتا تو یعنی اگر میں تیرا احترام نہ کرتا تو ظاہر ہے تو بھی میرا احترام نہ کرتا. اس مثال میں کہتے ہیں کہ اکرام
علت برای اکرم تو است و چون از جهت فاعل و عامل خود متحد نیست مجرور شده است. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ شرط فوت ہے، اس وجہ سے ہم اس کو منصوب کی صورت میں ذکر نہیں کر رہے بلکہ مجرور کر رہے ہیں حروف جارہ کے ذریعے سے. تو پس اکرمتک کے لیے اکرام علت ہے، سبب ہے. اگر یہ اکرم تو نہ ہوتا تو ظاہر اکرام بھی وجود میں نہ ہوتا. مفعول بھی فی، مفعول فی میں کہتے ہیں کہ ایسا اس میں منصوبی اس کے برائے بیان زمان وقوع عامل یا مکان آن وارد شدہ ہے. کہتے ہیں مفعول فی اس اسم منصوب کو کہا جاتا ہے جو عامل کے وقوع، عامل کے واقع ہونے کے زمان یا اس کے مکان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور فی کی معنی میں متضمن ہوتا ہے، یعنی فی کی معنی اس میں ہوتی ہے اور اسے مفعول فی کہا جاتا ہے. اصطلاحاً اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ظرف بھی رکھتے ہیں. اور بس ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوم، دہر. ظرف مکان مسجد، فوق، تحت وغیرہ. البتہ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان محدود و غیر محدود، اور اسی طرح مکان بھی محدود و غیر محدود. مثال نمبر 1، صام زید یومن. ترکیب کریں، صام فعل، زید فاعل، یومن مفعول فی. نمبر 2، صلی زید خلف عمر. صلی فعل، زید فاعل، خلف مفعول فی اور مضاف، عمر مضاف الیہ. مثال نمبر 3، این معز الاولیاء. ترکیب کریں، این اسم استفہام مبنی بر فتح محلا منصوب، مفعول فی برائے عامل مقدر. عامل مقدر کے لیے مفعول فی ہے. خبر مقدم معز مبتدا مؤخر و مضاف، الاولیاء مضاف الیہ. یہاں تذکر، مفعول فی در جواب سؤال چه موقع یا کجا، کہاں یا کب، کس وقت، کس ٹائم، ان سوالات کے جوابات میں جو واقع ہو اسے مفعول فی کہا جاتا ہے. مثلا کہاں، کس وقت، کب. نمبر 2، ظرف مکان در صورتی کہ محدود باشد بے وسیلے فی مجرور می گردد. صلیتو فی المسجد. کہتے ہیں ظرف مکان، البتہ یہاں اس کو محدود کیا بیان کیا ہے تو اس کو پہلے یہ چاہیے تھا کہ اس کی دو قسمیں بناتا. ظرف زمان اور ظرف مکان کی دو قسمیں ہیں، محدود و غیر محدود. اس کے بعد محدود کی تعریف کرتے اور پھر غیر محدود کی تعریف کرتے اور آخر میں یہ بیان کرتے کہ ظرف مکان در صورتی کے محدود باشد، جب ظرف مکان محدود ہو تو فی کے ذریعے سے مجرور ہو جاتا ہے. جس طرح صلیت فی المسجد، میں نے نماز پڑھی مسجد میں. مفعول مطلق، مفعول مطلق اب دیکھیں بہت ساری کتابوں میں مفعول مطلق کو ان سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، مفعول بہ کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کتاب میں مفعول بہ کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے. یعنی سب سے پہلے فاعل، اس کے بعد نائب فاعل، اس کے بعد مفعول بہ، اور ترتیب سے آخر میں آ کر مفاعیل خمسہ میں مفعول مطلق کو بیان کریں، جبکہ ہدایہ میں اور دوسری کتابوں میں اس طرح نہیں ہے. مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں مفعول مطلق وہ ایک ایسا مصدر ہوتا ہے جو اپنے عامل کے بعد واقع ہوتا ہے تاکہ اس کی تاکید بیان کرے یا اپنے عامل کے نوع یا اس کی عدد کو بیان کرے. لہذا ایسا سمجھیں کہ مفعول مطلق ہوا مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ. مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو ایسے فعل کی معنی میں واقع ہوتا ہے جو فعل اس سے پہلے ہو. مثال کے طور پر ضربتو ضربن، یہ ضربن وہی ضرب کی معنی میں ہے، ضربتو سے جو مفعول ہے. اور اب یا یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی سوال اگر یہ کیا جائے کہ مفعول
مطلق کو کلام میں ذکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، جہت کیا ہے، کیوں مفعول مطلق ذکر کیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مفعول مطلق کو مختلف اہداف کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. ان اہداف میں ایک مرتبہ ہدف تاکید ہوتا ہے، یعنی آپ اسی فعل جو ذکر ہو چکا ہے پہلے اسی کی تاکید کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پر دلالت کرنے والی آیت ہے، کیونکہ یطہرکم تطہیرا، تطہیرن مصدر ہے جو اسی یطہرکم معنی میں ہے، تاکید کے لیے. اور اذهاب عن الرجس جو ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، لیذہب، اور ارادہ بھی یہاں ارادہ تکوینی ہے نہ ارادہ تشریعی، اس لیے چونکہ ارادہ تشریعی خاص جماعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، خاص افراد، بلکہ وہ عام ہے، تمام کے ساتھ اللہ کا ارادہ تشریعی ہے. خب یہاں خاص اہل البیت کہا گیا ہے. اگر یہ اہل البیت نہ کہا جاتا پھر تو ہم کہہ سکتے تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن چونکہ یہ یا اہل البیت کہا گیا ہے جو در واقع یا اہل البیت کے حکم میں ہے، بہرحال اس بنا پر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ارادہ تشریعی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ارادہ تشریعی سب کے لیے ہے. جو ارادہ مخصوص ہے اہل بیت کا تو وہ ارادہ تکوینی ہے. ارادہ تکوینی ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ تکوینی، ارادہ تکوینی پروردگار یہ ہے کہ آپ سے اہل بیت رجس دور ہو جائے. اور ظاہر عنکم الرجس، الرجس پہ الف لام جو ہے وہ چاہے الف لام استغراق کے لیے ہو یا الف لام جنس کے لیے ہو، علی ای حال ہر وہ چیز جس پر رجس صدق کرتی ہے، چاہے وہ عمل ہو یا انسان ہو، ہر وہ شخص، ہر وہ شے جس پر رجس صدق کرتا ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. اور اسی وجہ سے امام حسن مجتبی نے جب ایک شخص سے مخاصمہ ہوا تو کہا ہم اہل بیت ہیں جن سے اللہ نے رجس کو دور کیا ہے، تو دور ہو جائے لأنک رجس نجس، اس لیے تو کہ رجس نجس ہے. تو بہرحال ایک یہ شاید مثال یہی تھا یطہرکم تطہیرا، تطہیرا وہ یہاں مفعول مطلق کی تاکید ہے. قمت قیاما مفعول مطلق نوعی، قمت قیام الامیر. دیکھیے قیام الامیر یا مثلا جلست جلست العاری، یہ مثال بھی دیا. مفعول مطلق عددی ضربت، یعنی ایک ہدف یہی تھا تاکید کے لیے، دوسرا ہدف نوع بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. جلست جلست العاری یا جلست قمت قیام الامیر، میں کھڑا ہوا جس طرح امیر ٹھہرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو بھی آپ نے بیان کرنا ہو اس کو. میں اس طرح درس پڑھ رہا ہوں جس طرح فرض کریں مثلا فلاں عالم بزرگوار، میری یعنی جو روش ہے، طریقہ کار جو ہے میرا، وہ وہی طریقہ کار ہے جو علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا مثلا. تو یہ حقیقت میں یا کسی کے لیے بھی یہ بیان کرنا وہ نوع کو بیان کرنا ہوتا ہے. اگر مفعول مطلق اس کو لے آنا چاہتے ہیں تو اس ہدف کے پیش نظر بھی مفعول مطلق ذکر کیا جاتا ہے. مفعول مطلق عددی ضربت ضربا، ضربت زیدا ضربتین، خو میں نے زید کو 2 ضربیں لگائی، یعنی 2 مرتبہ مارا. اور اسی کو آپ دوسرے طریقے سے کہہ سکتے ہیں، مثلا جلستو جلستن، جلستین، جلسات، 3 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ بھی. یہاں تک گفتگو تھی مفعول مطلق کے بارے میں کہ مفعول مطلق کیوں ذکر کیا جاتا ہے. اور اب بحث ہے حال کے بارے میں. حال کہتے ہیں سب سے پہلے تعریف نہیں بیان کی، وہ ایسے کہتے ہیں غالباً اسم مشتق کی، غالباً چھوڑ دیں، ایسا کہتے ہیں کہ حال وہ اسم مشتق ہوتا ہے جو اپنے صاحب کے حیات اور اس کی کیفیت اور اس کی چگونگی کو بیان کرتا ہے. حال کا حکم یہ ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ حال
किस सवाल के जवाब में आता है, कहते किस तरह, किस हाल में, किस कैफियत के साथ वगैरह सवालात के जवाबात में जिक्र किया जाता है और आता है। जाओ अज़ैदुन, ज़ैद आया, कैसे आया, किस तरह आया, किस कैफियत में आया, किस हाल में आया, किस हालत में आया, यानी कहें राकिबन, सवारा हालत में आया, यानी प्यादा नहीं आया बल्कि वो किसी सवारी पर सवार था। फिर मुमकिन है अस पर हो, मुमकिन है शतुर पर हो, मुमकिन है टैक्सी पे हो, मुमकिन है बस पे हो, ट्रेन पे हो, जिस तरह भी हो। मिसाल नंबर 2, अब इसकी तरकीब क्या है, जा फिर ज़ैदुन फाइल है और ज़ैदुन जो है ज़ुलहाल है, राकिबन उसके लिए हाल वाक़िअ हो रहा है। नंबर 2, रकीबतुल फरस मुसर्रजन, रकीब तो फेल और फाइल और आमिल है इसके लिए, अल फरस मफूल बिही है और ज़ुलहाल है, मुसर्रजन उसके लिए हाल है। अब यह कहते हैं कि तकदीम हाल पर आमिल खुद, यानी हाल का अपने आमिल पर मुकद्दम हो जाना, ये भी एक सूरत में वाजिब है। अगर हाल सदारत तलब बाशद लाज़िम बर आमिल खुद मुकद्दम शरत। अब मतलब यहाँ है कि इश्तिबाह वगैरह का खौफ हो तो भी वाजिब है, यहाँ इसको जिक्र नहीं किया, सिर्फ यही बयान किया है। कई फजा ज़ैदुन, तरकीब करें कैफ इसमें इस्तिफाम मबनी बर फ़ाइल महल्लन मंसूब, हाल है, जा फेल और फाइल, जा फेल और आमिल है, हाल में ज़ैदुन फाइल है और ज़ुलहाल वाक़िअ हो रहा है। सफ़ा नंबर 56 में है 54 जुमले हालिया, कहते हैं गाही जुमले दर महल हाल करार में गिरत के दर इन सूरत महल्लन मंसूबा, कहते हैं कभी जुमला हाल की जगह में वाक़ होता है और इसी सूरत में वो मंसूब होता है महल्लन, चूंकि जुमले पे ज़ाहिरन तो कोई एराब नहीं आता। अगर जुमला पे कोई एराब आ रहा है तो वो एराब या महल्लन होगा, जिस तरह बयान हो चुका है। मिसाल के तौर पर जा ज़ैदुन यदुहु अला रअसिही, ज़ैद आया दर हालांकि उसका हाथ उसके सर पर था। इस मिसाल में यदुहु अला रअसिही ये जुमले हालिया है जो महल्लन मंसूब है। इसकी कुरानी मिसाल जो है वाज़ेह वो ये है कि जिस तरह आप सूरह माइदा में इस आयत शरीफा की तिलावत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। यहाँ वाव जो है वाव हालिया है, वह हुम मुब्तदा है, राकिऊन खबर है, मुब्तदा खबर पूरा जुमला, ये जुमला हाल वाक़ हो रहा है इसी युक़ीमूनस्सलात से। युक़ीमूनस्सलात व यु'तूनज़्ज़कात, सलात कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। किस हालत में ज़कात देते हैं? ज़कात देते हैं हुम राकिऊन, दर हालांकि रुकू करने वाले होते हैं, यानी रुकू की हालत में, रुकू की कैफियत में, रुकू की हैअत में ज़कात अदा करते हैं। तमयीज़, तमीज़ तमयीज़ दोनों सही है। तमीज़ क्या है, तमयीज़ क्या है? तमयीज़ बाबे तफील का मज़दर है, मय्यज़ युमय्यज़ तमयीज़न। तमयीज़ एक ऐसा इसमें नकिरा है जो जात में या निस्बत में इबहाम को दूर करता है। वो इबहाम जो वजूद रखता है, मुस्तकर होता है, पाया जाता है या जात में या निस्बत में, उस जात या निस्बत में मौजूद इबहाम को दूर करने वाले इस्म का नाम है तमयीज। गालिबन तमीज मंसूब होती है। आमिल नस्ब अंदर तमयीज राफ़े इबहाम अज़ात हमून ज़ात व दर तमयीज राफ़े इबहाम अज़ निस्बत फ़ेल या शिबे फ़ाइल। अब सवाल करते हैं कि ये जो आमिल है वो किस तरह उसको रफा देता है, क्या करता है, कौन सा आमिल किस तमीज को रफा? कहते हैं कि हमारे पास चूंकि तमीज की दो किस्में थी, एक वो तमीज जो जात में इबहाम को दूर करे, वो इबहाम जो जात में मौजूद है मुस्तकर है, या निस्बत में।
عامل نصب آن در تمجیز رافع ابهام از ذات سے ابہام کو رفع کرنے والی تمجیز میں عامل وہ خود ذات ہے، لیکن وہ تمجیز جو رافع ابہام از نسبت ہوتی ہے اس میں جو عامل ہے یا فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں رأیت احد عشر کوکبا، ٹھیک ہے، یہ سورہ یوسف کی، یہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ رأیت فعل اور فاعل، احد یہ احد عشر دونوں مل کر یہ مفعول بہ ہیں، کوکبا یہ تمییز ہے، اور محل منصوب و عامل در تمییز کوکبا تمییز۔ پس خود یہ احد عشر جو کہ مفعول بہ ہے محل منصوب ہے، خود یہ احد عشر آ کر کوکبن کو نصب دے رہا ہے بنا بر تمییز۔ مثال نمبر 2، ھذا رطل زیتن، ھذا مبتدا رطل خبر زیتن تمییز۔ مثال نمبر 3، واشتعل الرأس شیبا، واو واشتعل الرأس، واو بحسب ما قبل، اشتعل فعل اور عامل تمجیز میں ہے، الرأس اس کے لیے فاعل ہے، شیبن تمجیز ہے اس اشتعال رأس کے لیے، تو پس خود اشتعال نے نصب دیا ہے شیبن کو بنا بر تمجیز کے۔ صفحہ نمبر 55 پر کچھ سوالات اور تمرین اور ایکسرسائز ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں جو 8 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہر ایک ازوائی ہوئی زیر توضیح دہید، وہ تمام تر جو بیان کر چکے ہیں، مفعول لہ، مفعول فی، مفعول مطلق، حال، جملہ حالیہ، تمییز، ان کی وضاحت کیجئے کہ ان الفاظ سے مراد کیا ہے، توضیح دیجئے۔ نمبر 2، شرائط نصب مفعول بہ بیان ہوئی کہ مفعول بہ کن شرائط کی بنا پر نصب دیتا ہے۔ نمبر 3، مفعول فی کس صورت میں منصوب ہوتا ہے۔ مفعول مطلق کی توضیح دے دیں، شرح دے دیں، تشریح کریں۔ نمبر 5، کس صورت میں حال عامل پر مقدم ہوتا ہے، ابھی جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ نمبر 6، تمییز کی تعریف کرتے ہوئے اس کے اقسام بیان کریں۔ نمبر 7، عامل نصب تمییز چیز، ابھی بیان کیا کہ 2 چیزیں ہیں، چونکہ آپ تقسیم کریں یا تو رافع ابہام الذات ہے تو خود وہی ذات، جس طرح رأیت احد عشر کوکبن میں چونکہ کوکبن سے کوکبن جو ہے تمیز ہے احد عشر کے لیے، خود احد عشر اس چونکہ اس احد عشر میں ایک ابہام پایا جا رہا تھا نا، کیا 11، تو چونکہ ہم نے جب کہا کوکب میں نے 11 دیکھے، کیا دیکھے 11، چونکہ ایک ابہام پایا رہا تھا، خود چونکہ ذات میں ابہام ہے، خود یہی ذات کوکبن کو نصب دے رہی ہے۔ برعکس واشتعل الرأس شیبن، کیونکہ خود اشتعل یہاں نصب دے رہا ہے شیبن کو۔ اچھا، اس کے عامل نصب تمییز چیز 8 نمبر پہ آنچ ہے، از منصوبات و مرفوعات تکنون خوندعید نام ببرید۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مرفوعات اور منصوبات میں جو کچھ اب تک پڑھ چکے ہیں ان کے نام بیان کریں۔ خب اب یوں نام بیان کر دیں کہ سب سے پہلے فاعل، اس کے بعد نائب فاعل، پھر مفاعل خمسہ، پھر حال اور تمیز۔ یہ حالانکہ یہ عبارت منصوبات اور مرفوعات ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، اس کو چاہیے یہ تھا کہ سب سے پہلے ایک لسٹ بیان کرتا ہے، یہ مرفوعات ہیں، یہ منصوبات ہیں، پھر آخر میں یہ سوال پوچھ رہا کہ مرفوعات کون سے ہیں، منصوبات کون سے ہیں۔ بہرحال یہ صاحب کتاب کا مسئلہ ہے، ہمارا کام ہے رہنمائی کرنا۔ بے ترکیب کریں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اب اس کی ترکیب کریں، یعلم سرکم و جہرکم، خدا تمہارے سر اور جہر دونوں کو جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اللہ مبتدا ہے، یتوفی فعل ہے اور ضمیر اس میں فاعل جو اللہ کی جانب جا رہے ہیں، الانفس مفعول بھی ہے، حین مضاف ہے موت کی طرف، موت مضاف ہے آپ کی جانب، یہ اس کے ساتھ یہ جملے اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یعلم سرکم، یعلم ضمیر ہوا کہ جو فاعل، سر یہ مفعول بھی ہے اس کے لیے، کم اس کے لیے مضاف الیہ ہے، سر کے لیے چونکہ سر مضاف ہے کم کی جانب، و جہرکم بھی اسی طرح،
وَيَعْلَمُ فعل وفاعل، ما اس میں موضوع ہے، تکسبون فعل فاعل، اور چونکہ جب رابط فضلہ ہو تو اس رابط کو حذف کیا جاتا ہے، لذا یہاں ما تکسبونہ تھا جس کا حذف کیا گیا، ہو کو مفعول بھی واقع ہو رہا تھا تکسبون کے لیے، اور رابط واقع ہو رہا تھا ما کے لیے، کیونکہ ما موصولہ ہے اور تکسبونہ فعل فاعل پورا جملہ صلہ ہے. یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جملہ جو صلہ واقع ہو رہا ہے اور اس میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. اگر رابط عمدہ ہو تو ذکر کرنا واجب ہے، اگر فضلہ ہو تو حذف کرنا جائز ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کلمہ فعل، اللہ فاعل، موسیٰ اس کے لیے مفعول، اور تکلیماً اسی کے لیے کیا ہے، یہ مفعول مطلق ہے، وہ بھی تاکید کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. 6 نمبر پہ تفتح ابواب السماء نصف اللیل، نحو الفصاحہ سے، ادعوک دعاء من اشتدت فوقته وضعفت قوته وقلت حیلته. صحیح سجادیہ سے، کیف ادعوک وانا العاصی وکیف لا ادعوک وانت الکریم. صحیح سجادیہ سے. بہرحال ان کی ترکیب آپ کریں، باقی 5-6 جملوں کی میں نے کر دی ہے. اب برائے مطالعہ میں کچھ اصطلاحات کی وضاحت کی ہے، وہ بھی 2 کتابوں سے. ایک کتاب کا نام ہے سمدیہ اور ایک کتاب کا نام ہے قطر الندہ. سمدیہ سے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے فاعل کی تعریف کی ہے، وہ یہ عربی الفاظ ہیں، ما اسند الیہ العامل فیہ قائما بہ. ایک نائب فاعل کی تعریف یوں ہے، هو المفعول القائم مقامہ. مفعول به کی تعریف یوں کی ہے، هو ما وقع علیہ فعل الفاعل. یہ قطر الندہ سے ہے. مفعول له کی تعریف بھی قطر الندہ سے کی ہے، هو المصدر المعلل لحدث شارکه وقتا وفاعلا. مفعول فی کی تعریف شرح قطر الندہ سے یوں کی ہے، خود قطر الندہ، یہ شرح قطر الندہ. هو كل اسم زمان او مکان سلط علیہ عامل علی معنی فی. شرح قطر الندہ. المفعول مطلق کی تعریف سمدیہ سے یوں کی ہے، هو مصدر یؤکد عامله او یبین نوعه او عدده. حال کی تعریف سمدیہ سے یوں کی ہے، ہی الصفۃ المبینۃ للہیئۃ غیر نعت. تمیز کی تعریف یوں کی ہے، هو النکرۃ الرافعۃ للابہام المستقر عن ذات او نسبۃ. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.